السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ ہمارے چینل کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جناب الطاف حسن قریشی جو پاکستان کے ممتاز ترین اور بزرگ ترین صحافی، دانشور، استاد، محقق، شاعر، ادیب اور بہت بڑی شخصیت ہیں پاکستان کی، تو ہم نے ان کے اس سے پہلے 2 انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں اور آج ایک کنکلوڈنگ سیشن ہے جس میں یہ اردو ڈائجسٹ کا جو آغاز ہوا اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اردو ڈائجسٹ کو بے پناہ مقبولیت حاصل کی، اور اس وقت بھی دنیا بھر میں اردو ڈائجسٹ جو ہے وہ اردو پڑھنے والوں میں بے پناہ مقبول ہے اور بہت زیادہ اس کا ایک تعمیری کردار ہے مختلف نسلوں کو سنوارنے کے لیے۔ تو اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ جناب اعجاز حسن قریشی اور جناب الطاف حسن قریشی صاحب کو اور اس کی مجلس ادارت کو اور اس ادارے کو جاتا ہے۔ تو میں آخر میں یہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے جو کہ 3 حصوں پہ مشتمل تھا، تو جناب الطاف حسن قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصراً اردو ڈائجسٹ کا جو آغاز ہوا اور جو انہوں نے سینکڑوں جو صدور مملکت، وزرائے اعظم اور بادشاہ تھے ان کے انٹرویوز کیے ممتاز شخصیات کے، تو مختصراً ہمارے ناظرین کو اس خوشگوار تجربے سے بھی آگاہ فرمائیں۔ جس طرح کہ آپ کی جو داستان حیات ہے وہ بہت خوشگوار ہے، اس میں بڑے اچھے موڑ آتے ہیں، بڑی جد و جہد ہے ان کی اور بڑی ان کی لیاقت اور قابلیت اور خدا داد صلاحیت ہے، اور ان کے بزرگوں کی جو تربیت ہے اور آگے انہوں نے اس تربیت کو کئی نسلوں تک منتقل کیا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب الطاف حسن قریشی اپنے انٹرویو کے تیسرے حصے میں ایک کنکلوڈنگ ریمارکس دیں، مختصراً ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ اردو ڈائجسٹ کیسے آغاز ہوا اور کیا خدمات سر انجام دیں، پھر یہ ایک سیریز آف انٹرویوز جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ جناب الطاف حسن قریشی۔ گزارش کر رہا تھا کہ اردو ڈائجسٹ کا آغاز کس طرح ہوا، اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں یہ طالبی جو سفر ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس کا بہت تعلق ہے اور بہت سے لوگوں سے ہوا۔ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ایم اے پولیٹیکل سائنس جب میں کر رہا تھا تو معاشی حالت تو ہماری اچھی نہیں تھی کہ خاندان کو سپورٹ کرنے کے لیے کئی ملازمتیں کر رہا تھا، تو اس میں میرا ایک کلاس فیلو تھا اور وہ بھی میں چونکہ میں زہبال پورے میں تھا اور وہ عشرے میں رہتا تھا، جو تھا وقتی الدرجات ان کا نام تھا، تو وہ بہت اچھی انگریزی بھی بولتے تھے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی، ان کا خاندان بھی مطلب ان کی شاہ والد صاحب جو تھے وہ واپڈا میں ایگزیکٹو انجینئر تھے، تو وہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھی چونکہ ہم پاس ہی رہتے تھے کہ بھی ہم اکٹھے امتحان کی تیاری کریں گے اور اکٹھے ہی رات کو بیٹھ کر پڑھا کریں گے۔ جی بالکل۔ تو پھر ہم نے طے یہ کیا کہ بھی کتابیں تو چونکہ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہیں اور تو ہم دونوں مل کر جو ضروری کتابیں وہ خرید لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہم نے کوئی 18 کتابوں کا انتخاب کیا کہ یہ 18 کتابیں ہیں جو ہمارے 6 پیپر ہوتے تھے، تو ہر ایک پیپر کے لیے ہم نے 3 کتابوں کا انتخاب کیا کہ اگر یہ ہم پڑھ لیں گے یا ان کو مطالعہ کر لیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنا پورا کورس جو ہے وہ ہم اس کو کور کر لیں گے۔ چنانچہ ہم نے 18 کتابوں کا انتخاب کیا اور طے یہ کیا کہ آدھے پیسے وہ دیں گے، آدھے پیسے میں دوں گا۔ جی بالکل۔ چلو پتہ 12,000 کی تھی یا 16,000 کی تھی، تو ہم نے 8,000 روپے ڈال کے وہ ہم نے اس زمانے میں۔ پھر یہ ہوا، میں نے اسے ہی کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے تو تیاری جو کرنی ہے وہ تو میں آخری مہینے میں کروں گا۔ جی بالکل، کیونکہ میں پھر آخری مہینے میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے 1 مہینے کی چھٹی لوں گا اور پھر وہ 1 مہینے میں میں دل لگا کر پڑھوں گا، اپنی تیاری کروں گا۔ تو باقی یہ کتابیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کا نوٹس لے لیں، اور جب ہم اکٹھے امتحان کی تیاری کریں گے تو پھر میں آپ سے ان نوٹ سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ جی بالکل۔ ان کا ٹھیک۔ چنانچہ وہ جو کتابیں تھیں 18 یا 12 جو بھی لی تھی وہ میں نے ان کے حوالے کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ کتابیں جن پر میرا دار و مدار تھا کہ میرا خیال تھا کہ ان کے مطالعے سے میں امتحان میں کامیابی حاصل کر سکوں گا، تو وہ سلمایہ بھی میں نے اپنے دوست کو دے دیا
اور کلاسز میں جانے کا میرا جو تھا وہ معاملہ بہت ہی محدود تھا. تو اساتذہ کے جو لیکچرز تھے میں ان کو نہ سن سکا نہ ان کے نوٹس لے سکا. نوٹس لینے کی مجھے عادت ہی نہیں پڑی, یعنی یہ میری خوش قسمتی سمجھے یا بد نصیبی سمجھے کہ میں نوٹس نہیں لے سکتا تھا. بلکہ اس پر ایک دفعہ ہمارے استاد تھے علامہ علاؤالدین صدیقی صاحب, وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. میں کرتا یہ تھا کہ جب استاد کسی کلاس میں جاتا تھا تو میں استاد کا جو لیکچر ہوتا تھا اسے غور سے سنتا تھا, اور غور سے سننے کے بعد اس کو اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتا, اس کے اوپر تنقیحات کرنا, سوال کرنا اگر بعد میں وقت مل جائے. تو لوگ کرتے یہ تھے کہ وہ جب اپنا لیکچر دینا شروع کرتے تھے تو ہمارے کلاس میں لوگ لکھنا شروع کرتے تھے, وہ لکھتے جاتے تھے اور میں استاد کی جو لیکچر ہوتے تھے میں وہ سن رہا ہوتا. تو ایک موقع پر علامہ صاحب بہت ناراض ہوئے کہ تمام لڑکے تو میرے نوٹس لے, تم نوٹس نہیں لے, تم اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہو. اس موضوع میں بات کی تو اب میرے استاد میرا ان کا ادب بہت بڑا, علامہ علاؤالدین صدیقی ان کا ویسے بڑا وقار بہت بھائی, وہ تو پاکستان کے چوٹی کے شخصیت چوٹی کے خطیب تھے. اور ان کی جس مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے, لوگ دور دور سے پورے پنجاب سے لوگ ان کا خطبہ سننے کے لیے وہاں آتے تھے. یہ ان کا وقار تھا. اور وہ علامہ تھے, عربی پر بھی ان کو ابو تھا, انگریزی پر بھی بڑا اردو. میں نے ان سے کہا کہ علامہ صاحب یہ بات نہیں ہے, میں آپ کی گفتگو جو ہے غور سے سن رہا ہوں, ہم مجھ سے کوئی سوال کر لیجیے گا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا, کیونکہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں غور سے. خیر انہوں نے کہا جی بیٹے بہتر یہ ہے کہ تم بھی دوست لے لیا کرو, یہ تمہارے کام آئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر مطلب یہ کہ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے زندگی میں نوٹس نہیں لے سکا. اس کا مجھے نقصان بہت ہوا, انٹرویو بھی یہی ہوا کہ میں نوٹس نہیں لے سکا. خیر تو میں پھر یہ ہوا کہ جب ایک مہینہ امتحان میں رہ گیا تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں درخواست دی کہ مجھے ایک مہینے کی چھٹی دی جائے. تو وہ زمانہ جو تھا وہ گرمیوں کا تھا, اور وہ یہی زمانہ وہ تھا جس میں سیلاب آتے ہیں اور رات کو ہمیں تمام رات جاگنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مہینہ بڑا سخت مہینہ ہے اور تمہیں سب سے زیادہ تجربہ ہے, تو ہم لوگ تمہیں ایک مہینے کی چھٹی نہیں دے سکتے, ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو 15 دن کی چھٹی دیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے چلو. وہ 15 دن کی چھٹی لے کر میں نے اپنی امتحان کی تیاری شروع کی. کچھ نہیں تھا, نہ کتاب تھا, کتاب تھی نہ لیکچر تھے. بس یہ جو لائبریری تھی نا, یہ جو اس کے پاس پبلک لائبریری پنجاب, میں وہاں صبح جاتا اور رات کو جب تک کھلی رہتی میں وہاں ہوتا. اور میرا دفتر چونکہ ساتھ ہی تھا, دوپہر کو کھانا وانا اپنے دفتر آگے کھاتا. اور یہ ہمارے پروفیسر حمید صاحب جو تھے جماعت اسلامی کی, جنہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں, وہ بھی وہی بیٹھتے تھے. تو خیر میں نے وہاں 15 دن بیٹھ کر امتحان کی تیاری کی. اور اس تیاری کے نتیجے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اب اس کامیابی کی کیا وجہ ہوئی اس کا میں واقعہ سنا کر پھر اپنی بات کروں. وہ یہ ہوا کہ پھر ہم آ گیا, پھر اس کے بعد ہم نے اردو جائز نکال لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مقبولیت. اس کے بعد بھٹو صاحب کے زمانے میں ہماری گرفتاری ہو گئی. میں 2 سال گرفتار رہا. جب رہائی ہوئی تو امریکہ سے ہمارے ایک دوست کا ٹیلیفون آیا. انہوں نے کہا بھی مبارکباد دی, انہوں نے کہ بھی آپ کے 2 سال اور کامیاب رہے آپ, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ آئے اور امریکہ میں آپ کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے, ان سے آپ ملے. تو میں نے کہا یار خیر وہ ان کی دعوت پر میں امریکہ چلا گیا. غالباً یہ بات ہوگی 70s کی, یہ 77 جب یہ بھٹو صاحب گرفتار ہوئے 77 تھی. ایوب ان کا ماشاء اللہ آ گیا تھا نا, تو ماشاء اللہ کا آ گیا تھا. اور میں نے اسی مہینے ستمبر میں میں نے جنرل
ضیاء الحق کا انٹرویو لیا. 5 گھنٹے کا انٹرویو. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ پھر ستمبر میں شائع ہوا. جی بالکل. تو وہ انٹرویو ہوا. اسی انٹرویو کے بعد پھر بھٹو صاحب کو ضمانت ہو گئی. جی بالکل. یہ قتل کے مقدمے میں پکڑے گئے تھے تو ان کی ضمانت ہو گئی. جس دن ضمانت ہوئی تو اس دن وہ ان کے جو تھے چاہنے والے وہ ان کو لے کر مال روڈ پر آ گئے. اچھا اچھا. اور میں جا رہا تھا ایئرپورٹ. اچھا اچھا. تو پھر ان لوگوں نے جو تھی آگے چل کر مولانا جو تھے ہمارے جو نہیں مولانا جو تھے یہ اپنے جبی طلبائے جو تھے یہ نورانی صاحب ارشاد کے ساتھ پھر ان لوگوں نے بدتمیزی کی. اچھا اچھا. اس کا مجھے جب میں نے وہ منظر دیکھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. خیر وہ میں امریکہ چلا گیا. امریکہ کوئی بیگ نہیں رہا. تو جب میں آخری جو شہر تھا ڈی سی واشنگٹن میں آیا تو وہاں جس دوست کے پاس میں ٹھہرا اس نے کہا یار وہ ہماری جہاں ہماری جو یہ دوسری تیسری گلی میں ہے یہاں ایک پروفیسر رہتے ہیں. اچھا. جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہے. اچھا اچھا. اور یہاں جو ہے امریکی جو حلقہ ہے علمی حلقہ اس میں وہ کافی مقبول ہے. جی بالکل. تو کیا آپ ان سے ملنا پسند کریں گے؟ جی کبھی کون ہے وہ؟ انہوں نے بتایا وہ ڈاکٹر GW چودھری. اچھا 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 ماشاء اللہ. کبھی اس سے ملنا پسند کروں. میں تو ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور میں تو ان کا بڑی قدر کرتا ہوں. جی بالکل. انہوں نے اچھا انہوں نے ان سے بات کی تو سے کہا ان کو لاؤ. خیر جی اگلے دن ہم ان کے گھر چلے گئے. صحیح. تو خیر باتوں میں کہیں کہ بھی الطاف میں نے تمہیں پڑھا ہے میں اردو گیس پڑھتا رہا ہوں. تم نے وہ جو مضمون لکھا تھا محبت کے زمزم بہ رہا ہے میں نے اس کو باقاعدگی سے پڑھا تھا. اور مجھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ تمہارا جو سیاسی جو شعور ہے وہ بہت گہرا ہے اور مشرقی پاکستان کے حالات کو تم سمجھتے ہو. لیکن میری تمہارے سے ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن میرے دل میں تمہاری بڑی قدر ہے. تم بتاؤ تم نے یہ اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ میں نے کہا یہ اعلیٰ تعلیم میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی تھی اور میں نے فلاں سال میں نے پولیٹیکل سائنس کیا تھا. فلاں سال میں نے علوم اسلامی کیا. اس نے کہا یار مجھے اب وہ چیزیں یاد آ رہی ہے کہ 1959 میں میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا جو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کا میں ہیڈ تھا. جی بالکل. اور پنجاب یونیورسٹی کا ایک پیپر تھا اس کا میں ایکسٹرنل ایگزامینر تھا. اس کا نمبر 2 پیپر تھا. تو اس میں نے ایک سوال دیا تھا کہ بھی اب بتاؤ کہ یہ پارلیمنٹری نظام اچھا ہے صدارت کے لیے. تو اس میں سے سب لڑکوں نے کہا تھا کہ صدارتی نظام اچھا ہے لیکن ایک نے کہا تھا کہ نہیں. اور اس نے بڑے دلائل دیے تھے اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو صدارتی نظام ہے اس سے ملک ٹوٹ سکتا ہے. جی بالکل. تو اس کی بات بہت صحیح ثابت ہوئی. بہت اچھا. تو وہ لڑکا اگر تم پتہ کر سکو وہ کون تھا میں کہا جی وہ مجھے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ بہت خوش ہوئی کہ اچھا تم نے. میں کہا میں بہت. تو اس قریب میں نے اس کی وجہ سے تمہیں اتنے نمبر زیادہ دیے کہ میرے تقریباً 100 میں سے 88 نمبر تمہیں دیے. جی بالکل. کیونکہ تمہارا وہ سوال بھی ٹھیک تھا باقی سوال بھی بہت ٹھیک تھے اور باقی لڑکوں کے کسی کے 30 آئے کسی کے 40 آئے. تو وہی جو فرق تھا 40-50 کا اسی کی بنیاد پر مجھے پہلے موقع ملا پوری یونیورسٹی میں فرسٹ آنے کا. تو انہوں نے پھر یہ راز کھولا. تو پھر مجھ سے پتہ چلا کہ یہ GW چودھری صاحب نے اس بنیاد پر جو ہے وہ فیاضی سے نمبر لگایا. یہ ہے کہ یہ کہانی ہے تعلیم کی. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں انشاءاللہ عزیز. یہ داستان بڑی بہت ہی پرلطف داستان ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور کچھ تشنگی ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کے لیے چھوڑتے ہیں کہ جناب الطاف حسن قریشی صاحب سے ہم آئندہ بھی ان کے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور وہ ہمارے ساتھ بدستور شفقت فرماتے رہیں گے. تو جتنے بھی دوست ہیں نئے وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پش کریں. آپ کا بہت شکریہ. میں اس کے ساتھ ہی جناب الطاف حسن قریشی صاحب کا اور جناب کامران الطاف قریشی جو کہ میرے بہت پیارے دوست ہیں انجینئر ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جناب الطاف حسن قریشی تک ہماری رسائی کو اور پذیرائی کو اور شفقت کو ہر لحاظ سے ممکن بنایا.
اور جناب الطاف حسن قریشی ہمیشہ جو ہے وہ نوجوان نسل کے ساتھ اور اپنے جونیئرز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے رہے ہیں، اور کئی نسلیں جو ہیں وہ اردو ڈائجسٹ کی مرہون منت ہیں، اور پاکستان کی تعمیر اور استحکام میں جناب الطاف حسن قریشی کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔